کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات، خواتین اور حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، آج ایک دفعہ پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر پاکستان ہاؤس MQM کے آفس تشریف لائیں. آج یہاں پہ آپ کو دوبارہ زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاور سیکٹر کا کرائسس، MQM اس کی پائنیئر ہے. ہم نے پہلے دن سے اس مسئلے کو نہ صرف اٹھایا ہے، بتایا ہے، جتایا ہے، بلکہ اس کی سیویرٹی، اس کی بالکل ڈیٹیل میں جا کر کہاں کہاں پہ فلاز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسائل کا حل بھی بتایا. ہم واحد پارٹی ہیں جو کہ حل بتا رہے ہیں، اور حل یہ نہیں کہ بھئی ایسی جو کہ ڈویبل نہ ہو. حل وہ کہ جو ڈویبل ہے، جس کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور جس سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور بتایا کس کو؟ کسی روڈ کو بلاک کر کے نہیں، کسی پبلک کو تکلیف دے کر نہیں، لوگوں کو پریشان کر کے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ MQM کو آج یہ عزت دی ہے کہ MQM جس وقت چاہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر سے، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، نیپرا میں، وہ تمام کنسرن جو محکمے جس کا ان سے تعلق ہے، وہاں پر ڈائریکٹ لوگوں کی گریونسز کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے بات کر سکتی تھی، کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی. اور MQM نے یہ کر کے دکھایا ہے. MQM نے یہ کر کے، آپ خود گواہ ہیں. ہم نے پے در پے جون جولائی میں پریس کانفرنسز کر کے بتایا، مسئلے کو بتایا، اجاگر کیا. اور یہ میں بالکل ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، ہم سالوں سے اس پہ بات کریں، لیکن بجٹ آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہو گئے، اس کے بعد سے ہم نے پے در پے یہ والی بات لوگوں کو آپ کے ذریعے ہم نے پہنچائی ہے. اور وی ور دا پائنیئر ان دیٹ. ایکچولی ہم نے جب اس کو بات کی، اس وقت کوئی اس کے اوپر بات کر نہیں رہا تھا. پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے، نیپرا سے، وزیر توانائی سے باقاعدہ ٹائم لیا اور ہم نے جا کر ان سے میٹنگ کی. میں سب سے پہلے 1 اگست کو جو وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اس بجلی کے کرائسس پر. ہمارا مدعا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو لگنے والا یہ سب سے بڑا زخم ہے. یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. اگر اس خون کو نہ روکا گیا، پاکستان کی اکانومی کی اس بلیڈنگ کو نہ روکا گیا، جو کہ IPPs کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے، لاسز کی شکل میں ہے، بجلی کی زیادہ قیمتوں کی شکل میں ہے، بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی. خاکم بدہن پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے ابھی IPPs کو دینے ہیں. 2600 ارب روپے کا پاکستان قرض دار ہے. ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 2200 ارب روپے ہے. ڈیفنس کے بجٹ سے زیادہ تو پیسے ابھی ہم نے دینے ہیں. پھر ہر سال تقریباً جو ہے وہ 2000 ارب روپے کا لاس ہے. اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے رکھے ہیں صرف نقصانات کے لیے. 1700 ارب روپے، 1700 ارب روپے. تو اس کی پوری ڈیٹیل میں جا کر جب یہ بات پتہ چلتی، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں کسی پارٹی کے دور کے حکومت کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے. ہم نے کہا کہ بھئی کسی دور میں بھی جب یہ IPPs لگی ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے اچھی نیت سے لگائی ہوں گی وہ تمام IPPs، لیکن آج اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا. تو پاکستان کی آج کی حکومت کو، حکمرانوں کو اس مسئلے کو آج حل کرنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری
جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جس کے ذریعے بجلی پہنچائی جا سکتی ہے اس کی کیپیسٹی صرف 2200 میگا واٹ، 22,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ ہم بجلی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی کیلکولیشن غلط ہے کہ 45,000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22 سے 25,000 میگا واٹ ہے. خیر اس پہ آرگومنٹ یہ آتی ہے گورنمنٹ کی کہ بھائی ہر وقت سارے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ مینٹیننس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کو بند کیا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کیپیسٹی رکھنا ضروری ہے. اینی ویز آج کے اس پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ. آج کے پاکستان میں بجلی ضرورت سے زیادہ موجود ہے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. وجوہات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی جہاں جہاں لاسز ہیں حکومت وہاں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دیتی ہے رہنے کے باوجود، کیونکہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اس میں ان کو زیادہ لاس ہوتا ہے، زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈالتے ڈالتے اب یہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے. اب یہ پاکستان نہیں چل رہا. انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سینٹ سے 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دے دیں، ہمیں 16 سینٹ میں بجلی پڑ رہی ہے، ہم دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ ہی نہیں سکتے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے تجزیے کو کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 52% آئی پی پیز جو ہے وہ حکومت کی اپنی ہیں جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ لوکلز کی ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 20% باہر والے ہیں. تو 20% جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کو تو کر دیں ایک طرف، ان سے کوئی معاہدہ نہ توڑیں. اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا آئی پی پیز لگانے والی کمپنیز میں اور حکومت میں، تو اس کا مقدمہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں چلے گا بلکہ وہ کسی بیرون ملک انٹرنیشنل کورٹ میں وہ مقدمہ چلے گا اور یقیناً پھر وہ جیت جائیں گے تو لاسز آئیں گے پاکستان کو. تو میں جو فورن آئی پی پیز لگی ہوئی ہیں ان کو ٹچ نہ کریں فی الحال. ابھی جو 52% سرکاری ہیں اور 20-30% تقریباً جو ہے وہ لوکلز ہیں، ان سب آئی پی پیز نے اتنا پاکستان سے کمایا ہوا ہے کہ کسی کا لاس نہیں ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ان آئی پی پیز کو ان ہاؤس بٹھا کر آج کے ملک کی کنڈیشن دکھا کر یہ بتائی جا سکتی ہے بات. اور یہ بات ہو رہی ہے صرف 25 سے 30% آئی پی پیز کی. 52% تو حکومت کے اپنے ہیں. اس کے لیے تو میں بھی آتا ہوں کہ وہ کیا کریں، ہم نے کیا کہا ہے اندر وزیر اعظم سے اور وزیر سے. لیکن یہ جو 30% ہیں ان کو بٹھا کر سمجھائی جا سکتی ہے بات کہ بھائی یہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، یہ جو جن کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، جن کی ایج ختم ہو گئی، ان کو بھی رکھ کر چلا رہے ہیں، ان کو تو فوراً جو ہے وہ اپنے سسٹم سے مائنس کریں. اور اس کے علاوہ بیٹھ کے سمجھائی جائے بات کہ بھائی ملک میں آج جو اکانومک کنڈیشن ہے اب اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو نہیں چلایا جاتا. یہ اچھی خیر بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں بار بار اس معاہدے کو کھولیں گے تو پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں اس والی بات کو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہو گئی کہ ابھی ہماری سروائیول کا میٹر ہو گیا ہے، ابھی ہماری بقا کا میٹر ہو گیا، ابھی ہمارے زندہ رہنے کا میٹر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے تھا. اب آ جائیں کہ ہم نے اس کے اوپر یہ جو میں آپ سے سامنے ساری بات کر رہا ہوں، یہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں اور خالد مقبول صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے. ان کے ساتھ وہاں پر اس دن، یہ 1 اگست کی بات ہے، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے وہاں پر، بجلی کے توانائی کے وزیر تھے اویس لغاری صاحب تھے وہاں پر، نوجوانوں کے وزیر تھے رانا مشہور صاحب تھے، پرائم منسٹر کا اسٹاف تھا وہاں پر انفارمیشن منسٹر تھے عطا اللہ تارڑ صاحب تھے. یہ ان کی ٹیم تھی پوری باقاعدہ، اور میں اور خالد مقبول صدیقی صاحب تھے. اور میں کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو کہا خالد مقبول صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تو میرا مطالبہ ہے، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ میرا مطالبہ ہے.
تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو جو ہے وہ یہ والی بات. لیکن وہ میں ان کی آپ کو ایک ٹرو فیلنگ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے جذباتی تھے اور کنسرن تھے اور ایگری کر رہے تھے کہ یہ اس بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا تو میرا اپنا مطالبہ ہے، اپنا مطالبہ ہے. ہم نے خیر اس مطالبے والی بات کو ہم نے پریس کانفرنس میں باہر آ کے نہیں کی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو مطالبہ نہیں کر سکتے، تو ان کو تو آرڈر دینا، ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. اینی وے، میں صرف اس بات کو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ جس بات کو ہم پلی کر رہے ہیں، حکومت وقت جو ہے وہ رائٹ ایٹ دی ٹاپ لیول وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کا ادراک تھا، اور انہوں نے پھر ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور آپ کی تمام گزارشات کو بھی ہم نے شامل کی ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس کو اس پہ ریلیف دیں گے. اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس والی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہیں سے انہوں نے ہمیں حکم دیا اور کہا کہ آج ہی ایم کیو ایم اور حکومت کے وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 اگست کو میری اور ان کی کمبائنڈ پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی وی میں، وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، اور صرف آئی پی پی کے مسئلے پہ پریس کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے اس کو اکنالج کیا، ایم کیو ایم کی تمام کاوشوں کو اکنالج کیا. پھر 5 اگست کو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ان کے ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے اس میٹنگ میں، اور وزیر توانائی نے ایم کیو ایم کے پورے ڈیلیگیشن کو، ایم این ایس کو، میرے ساتھ وہ گئے، اور انہوں نے 2.5 گھنٹے کی پوری ان اینڈ آؤٹ پورا سب کچھ کھول کر سامنے اوپنلی ہم نے پروز اینڈ کونس سب چیزوں کے دیکھے کہ کہاں پہ کیا کیا، کس جگہ کیا کیا پلانٹ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ساری چیزیں. 2.5 گھنٹے کی بریفنگ دی، اور ہم نے اپنی تجاویز وہاں پر دیں، اور یہ والی بات ہوئی کہ بھائی یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری تجاویز کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور یہ والی بات ہوئی کہ ہاں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے اس کو کم کرنا ہے. ہم اس ریٹ پر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. ایک پرابلم ضرور ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف سے پاکستان نے قرض لے رکھا ہے. کسی بھی ایک نمبر کو آگے پیچھے کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پرمیشن ضروری ہے. یہ شک ہے، مجبوری ہے، ہم آج قرض دار ہیں. کسی بھی نمبر کو آگے پیچھے کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کو اکاؤنٹ اس کو لوپ میں لینا، اس کو کانفیڈنس میں لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کل سے گزشتہ دن یہ تمام تو اس پہ تمام کارروائیاں چل رہی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے نیپرا سے بھی جا کر ملاقات کی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو 52% جو حکومت کی اپنی آئی پی پیز ہیں، وہ تو یہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے لینا بند کر دیں پہلی فرصت میں. دوسری فرصت میں جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں، جو کہ ملکی آئی پی پیز ہیں، ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں کہ بس اب جو ہو گیا، اب ہم جتنی بجلی لیں گے اتنے پیسے دیں گے، جتنی بجلی لیں گے اتنے پیسے دیں گے. 2 باتیں ہو گئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو آئی پی پیز جو ہیں وہ جن کی مدت پوری ہو چکی ہے، جو کہ جن کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں، اس کو ڈسکارڈ کر دیں سسٹم سے، اس کو نکال دیں تاکہ اس کا ایکومولیشن اس کی جو ہے وہ شامل نہ ہو. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور ابھی فی الحال جو ہے وہ فورنرز کو بھی چھوڑ دیں فی الحال. تو اور اگلی بات یہ کہ یہ جو ہم وہ دیتے ہیں، گیس پرووائڈ کر رہے ہیں نجی کمپنیز کو بجلی پیدا کرنے کے لیے، گیس پرووائڈ، اس کو آپ کہتے ہیں، سوری میرے دماغ میں بھی لفظ نکل گیا، میں آپ کو، تو آپ نجی بجلی کی کمپنی فیکٹریز ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کو آپ گیس دیتے ہیں، گیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ تقریباً 1200 پاکستان میں خاندان ہیں جن کو ان کو گیس دی جا رہی ہے، اور وہ بجلی پیدا کریں اپنے لیے. تو اگر وہ بجلی جو ہے وہ گیس ان کو 1200 خاندانوں کو دینے کے بجائے اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل گرڈ میں ڈالنے کے لیے، بجلی ڈالنے کے لیے آپ آئی پی پیز کو دیں گے، تو 1 روپے پورے ملک میں بجلی کم ہو جائے گی. 1 روپے
عام 24 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. ابھی 1200 خاندانوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اس سے 24 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. 1 روپے بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی. تو پہلی فرصت میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو گیس آپ پرائیویٹ کمپنیز کو ان کی اپنی بجلی پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہیں, اور وہ گیس جو اگر اس کو زیرو کر کے وہ آپ آئی پی پیز کو دیں, وہ جو بجلی پیدا کر, اور یہ جو کمپنیز ہیں جو بجلی پیدا کر, یہ نیشنل گرڈ سے پھر یہ بجلی لے, یہ نیشنل گرڈ سے پھر یہ بجلی لے, اور اس سے 1 روپے کی قیمت اور کم ہوگی. یہ میں آپ کے سامنے یہ جو بل ہے نا, یہ بل, یہ بجلی کا بل, یہ 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں جاتا ہے. 3 کروڑ 60 لاکھ. یہ رنگ نسل زبان پارٹیز نہیں دیکھتا. جس کے گھر میں یہ بجلی کا بل جا رہا ہے آج کی پوزیشن میں, وہ جو ہے وہ تنگ آ کر پریشان ہو کر گالیاں ہی بک رہا ہے, چاہے وہ حکومت کا اپنا ووٹر کیوں نہ ہو, کسی پارٹی کا ووٹر کیوں نہ ہو. وہ جب بجلی کا بل دیکھتا ہے تو وہ ساری اپنی ایفیلیشن بھول جاتا ہے. یہ جو پرچہ ہے نا, یہ ہر مہینے کا اشتہار ہے اپنی بدنامی کا. یہ 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں ہم اپنی حکومت اپنی بدنامی کا اشتہار بھیجتی ہے. یہ بجلی کا بل 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں. اس پہ جو نمبرز ہیں وہ امیر غریب سب جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے ہیں, کیا زبان ہے ان کی, کیا مذہب ہے ان کا, کیا مسلک ہے. جس نے اس بدنامی والے اشتہار 3 کروڑ 60 لاکھ کو اس کو صحیح کر دیا تو یہی جو ہے وہ نیک نامی والا اشتہار ہو جائے گا. یہی یہ بجلی کا بل ہر گھر میں 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں آپ چلے جائیں گے, اس میں مناسب قیمت کم کر کے جائیں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کے لیے دعائیں نکالے گا. یہ جو بجلی کا بل ہے نا, یہ 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں ہم پیسے لگا کر اپنی بدنامی کا اشتہار بھیج رہے ہیں پولیٹیکلی. تو یہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے آپ تو آٹومیٹک 3 کروڑ 60 لاکھ گھروں میں آپ چلے جائیں گے. اور مجھے جو ہے وہ اب تک حکومت اس میں بہت سیریس نظر آئی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمیں لوگوں کی بات حکومت تک پہنچانے کے لیے کسی روڈ کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دھرنے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں پر جمعے کی نماز کے بعد تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ابھی مقام دیا ہے کہ ہم اب لوگوں کی بات حکومت کو پہنچانے کے لیے, وہ بھی ڈیلیگیشن نہیں, بھئی آپ کہیں دھرنا دے دیں گے تو آپ کو کوئی 4 رکنی ڈیلیگیشن ملنے آ جائے گا نا آپ کو انگیج کرنے کے لیے. وزیر اعظم تو نہیں آئے گا, ہم تو وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں. وزیر تو نہیں آئے گا, ہم تو وزیر سے بات کر رہے ہیں. جب چاہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو بند کمرے میں, تمام جو کرتا دھرتا جن کے پاس پاور ہے, بند کمروں میں اور ببانگ دھول ہم نے عوام کی گریونسز کو, مسئلے کو پہنچا کر اس کو الحمدللہ حل کروایا, اور اس کے اثرات اب جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی. ہم انہیں پاکستان کا, پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں, پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے. وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, وہ صرف پنجاب کے لیڈر ہم انہیں نہیں سمجھتے. ہم نے ان سے الحاق کیا ہے پاکستان کے لیڈر سمجھ کر. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جو انہوں نے ہم سے بات کر رکھی ہے, اکٹھے پیکج اناؤنس کرنا ہے, کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا, نہ کہ وہ اور اپنے ساتھ بھلے 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بٹھا لیں, اپنے کولیشن پارٹنر کو بٹھا لیں. لیکن اگر یہ ہوا کہ بھائی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے, ہمیں بول دیا جائے کہ جو ہے وہ بول نہیں دیا جا رہا, لیکن میں ویسے ایزیوم کر رہا ہوں کہ بھائی ہم سندھ سے والوں سے بات کر لیں, تو یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے, جو بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں, وہ 14 روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے ہیں تو 14 روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے.
آپ سے پنجاب کے وزیر اعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں, ہم اس کو رد کرتے ہیں, ہم اس والی بات کو رد کرتے ہیں. یہ نہیں رد کر رہے کہ پنجاب میں 14 روپے کیوں کم ہوئے, ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں دیٹ واز اے بیڈ سین, آپ نے اپنے قد کو چھوٹا کیا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان صاحب جو بھی ابھی تک ہم سے وہ بات کرتے رہے ہیں, ان کی ٹیم اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ ہماری وزارت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کون سی وزارت دے دی, ہم نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ نے ہمارا شیئر کیا تھا, آپ نے ہمیں دیا کیا ہے, اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی. لیکن یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ تو